محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم وبثوابها إلى روح المرحوم المغفور سید گل محمد زیدی واحشرهم مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین بحق اللهم كن وليك الحجات ابن الحسن صلواتك عليه وآبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه الزكاة وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد درود بلند آواز سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقلل عیون من عجائب قدرتہ ورداء خطرات ماہ من نفوس عن عرفان کنہ صفتہ السلام والتحیت والاکرام علی رسولہ الکریم ارسلہ وعالام الہدا وارثۃ ومناهج الدین طامسۃ فاستع بالحق ونصحا للخلق وهدى إلى الرشد وعمر بالقاس سيدنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطاهرة هم موضوع سره ولجاء أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بمقام نازاره وعذاب ارتعاد فرائسه ولعنت اللہ علی اعدائهم جميعا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم درود بلند آواز پڑھیے درود اتنا بلند پڑھیے کہ مرحوم و مغفور کی درجات کی بلندی کے لیے کافی ہو جائے بلند آواز سے صلوات پڑھیے گزارش کرتا ہوں جتنے حضرات بھی باہر تشریف فرما ہیں جو بزرگ ہیں ان کی مجبوری ہے جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ذکر پاک کی زینت بن اس لیے کہ اس انداز سے کھڑے ہو کے تماشا تو دیکھا جا سکتا ہے عبادت نہیں ہوتی اگر آپ اس نیت سے آ گئے ہیں کہ مرحوم و مغفور ثواب میں اضافے کے لیے تو آپ کو ذکر کی زینت بننا چاہیے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے بعد میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں درود پڑھ لیجئے بلند آواز سے اصالِ ثواب ہے اور اصالِ ثواب کے لیے محمد وآل محمد علیہ السلام کے ذکر سے بڑھ کے وسیلہ کوئی نہیں ہے ہمارے کہ اور اس ذکر کو وسیلہ بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ پاک خاندان ہے اور یہ تو آل محمد کو وسیلہ بنائے شیعہ ہو تو ہی آل محمد کا ذکر کرے کہ جو بندہ اچھا اس میں سادات اور غیر سادات حضرات مومنین پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے زیادہ وضاحت کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اس بات میں یہ قید نہیں کہ شیعہ ہو تو یہ کرے سنی ہو تو یہ کرے اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ خواہش رکھ دی ہے کہ کوئی شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے بھلے رکھے کوئی غیر مسلم ہے کوئی ہندو کوئی یہودی ہے کوئی کمیونسٹ ہے مطلب
یہ مختلف طبقات ہیں. ویسے تو پتہ نہیں مذاہب ہیں دنیا کے وجود کے اوپر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا پڑھے لکھے حضرات ہیں، اس بندے کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے کہ جس کسی مکتب فکر سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہوگا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود رہے گی کہ یار میں زندہ رہوں، مجھے بقا ملے، مجھے زندگی ملے، مجھے بقا. مسلمان تو مسلمان، اس کے اوپر غیر مسلم سائنسدانوں نے اللہ جانے کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کرے حیات حاصل ہو جائے، ہم زندہ رہیں، ہمارا نام زندہ رہے، ہمیں یہ دار بقا میں رہنے کی خواہش ہر بندے میں ہے، جبکہ ہر انسان کے دار فنا میں رہتے ہوئے دار بقا کی خواہش رکھنا فضول ہے. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. میرا مالک اگر تو نے ہر بندے کی فطرت میں، ہر بندے کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ اسے بقا مل جائے، اسے زندگی مل جائے، تو کوئی کلیہ بھی بتایا؟ یہ بھی ہے، یہ موت کو شکست دینے کا کوئی طریقہ بھی ہے. آواز قدرت آتی ہے، میرے آئین کی کتاب پڑھ کے دیکھو، لا رد نہیں، کوئی واجب ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو. کیا ہے وہ کون سی دوا ہے جس سے بندے کو ابدی حیات ملتی ہے؟ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میرے سامنے سے گزری. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، صاحبان ایمان سے مخاطب ہے اللہ. اللہ مردوں سے کلام نہیں کرتا. توجہ ہے حضرات کی یا نہیں؟ جو صاحبان علم و معرفت بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ سفر کیجیے گا. میں یہاں آپ کو موت سے ڈرانے کے لیے نہیں آیا، میں حقیقت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ فرما رہے اے ایمان والو. شاہ صاحب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، زندوں سے خطاب ہو رہا ہے. مستجیبوا قبلہ للہ ولرسول، جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے، اذا دعاکم، جب بھی بلائے تو فوراً جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. پالنے والے کس لیے حاضر ہو؟ کس لیے محمد کی آواز پہ ہم آئے؟ لما یحییکم، تاکہ میرا محمد تمہیں حیات دے سکے. مالک آپ کو سلام کریں، جو سمجھ گئے میرا سلام ہے، جو بول رہے میرا سلام ہے ان بندوں کو. زندوں سے کلام ہے اللہ کا. اے ایمان والو، زندوں سے کلام ہو رہا ہے کہ جب رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ تاکہ میرا رسول تمہیں حیات دے. لما یحییکم، تمہیں زندگی دے. لما یحییکم، تمہیں حیات بخش دے. میرا مالک یہ جو حیات مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے، کیا یہ وہ حیات نہیں جس میں یہ پہلے زندہ ہیں؟ سانسیں بھی لے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، گھر بھی ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے میرا رسول بلائے تو فوراً پہنچو تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی دے سکے، میرا رسول تمہیں زندگی دے سکے. اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کی بیداری کی خاطر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کے بلانے پہ آ جائے اور وہ حیات لے لے وہ زندہ ہے، اور جو رسول کے بلانے پہ نہ آئے
مالک آپ کو سلام، مالک آپ کو سلام، آباد بسم اللہ یا رسول بلائے مالک آپ کو سلام، آباد شاد رہے، دل خوش ہو گیا میرا، میں یہاں موت سے ڈرانے نہیں آیا آپ کو۔ عزیزان گرامی قدر، حقائق کیا ہے کہ میرا رسول بلائے تو آؤ، جو رسول کے بلانے پہ نہ آئے، جو آئے جو نہیں آئے گا اسے زندگی نہیں ملے گی، اسے حیات ملے گی۔ بما یحییکم، چاہے آپ جس مرضی پہ آؤ فوراً جواب دو تاکہ حیات دے سکے، میرا رسول تمہیں حیات دے سکے۔ اور عزیزان گرامی قدر، قرآن میں اشارے اسی لیے استعمال ہوئے ہیں کہ اس وقت تک قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں جب اس وقت میرے مالک، ہر بندہ سوچنے پہ مجبور ہے یہ کون سی حیات ہے جو زندوں کو بخشی جا رہی ہے، جلا رہی ہے، یہ کون تو جو بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں ہمارے وارثان قرآن کی تفاسیر اور فرامین میں یہی ملتا ہے کہ میرے رسول کے پاس ہو تاکہ تمہیں علی کی ولایت دے کے الحیات آپ کو سلام مل کے جو بیدار ہیں ان سے بڑا کلام ہے، کسی اور بندے سے گفتگو نہیں ہے۔ الحیات ہی ولایت علی ابن ابی طالب، اس زندگی سے مراد علی کی ولایت ہے۔ آیت بھی پڑھ دی، تفسیر بھی سنا دی، کوئی بندہ آیت کا بھی منکر ہو جائے، تفسیر کا بھی منکر ہو جائے کہ جی کتاب ہے، روایت ہے، کوئی دلیل بھی ہے تم لوگوں کے پاس کہ ابدی حیات اسے ملے گی جس کے دل میں مولا علی کی ولایت اور محبت ہوگی، جو رسول نے عطا فرمائی، جس کے دل میں یہ ہوگی ابدی حیات بھی اسے ملے گی، میں زندہ بھی وہی رہے گا۔ توجہ، شہید کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ حضرات کی یا نہیں؟ کہ رسول پاک کی قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ میرا رسول حیات دیتا ہے، جس نے یہ حیات لے لی وہ مر کے بھی زندہ حالت میں موجود، جس کے پاس یہ حیات نہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردہ حالت میں موجود۔ ویسے تو بڑے بڑے عقیدے بن چکے ہیں، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ یہ کہتا ہے کہ جو ہمارا مر گیا وہ شہید، ایسا ہے یا نہیں؟ جو ہمارا مر گیا وہ شہید، چاہے کوئی خودکشی میں مر گیا وہ کہتے شہید، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ کہتے شہید۔ تو جو ہے حضرات کی یا نہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں زندہ کو، شہید کہتے ہیں زندہ کو، یعنی جسے موت بھی نہ مار سکے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی کہتے میں نے تو نام نہیں لوں گا، حدود اربع بتا دیتا ہوں کہ اگر دردی سے سور سلوانے معروف ہے تو وہ پارلیمنٹ سے تعلق ہے ان کا، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہوں گے، یہ کانفرنس کر رہے تھے، بڑی عجیب بات کی، اور کہ ہمارا امریکہ سے دشمنی کا یہ عالم ہے کہ امریکہ کسی کتے کو بھی مارے تو ہم اسے شہید لکھیں گے۔ امریکہ، اور بڑی مشہور و معروف بات ہے اور یہ نیٹ پہ موجود ہے، ان کی کانفرنس موجود ہے کہ امریکہ کسی کتے کو بھی مارے تو شہید لکھیں گے۔ میں نے کہا مولانا صاحب عجیب بات کی ہے، اتنا جدید دور ہے
پڑھا لکھا دور ہے کا دور ہے، اب بندوں کو شعور آ چکا ہے. بندے وہ بولیں گے جو تبرعی مزاج رکھتے ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب بندوں کو شعور آ چکا ہے، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، میڈیا کا دور ہے، چھوڑ بھی دو ہم کتوں کو شہید کہنا. بولیں گے جو معرفت رکھتے ہیں. نہیں سمجھا سکا کچھ لطف نہیں آیا بات. جتنا پیسہ سب مل کے بولیے گا. توجہ ہے حضرات کی جائے تھوڑے سے ساتھ دیجئے گا میرے ساتھ. عزیزان زندہ مثال موجود ہے. انہوں نے کہا امریکہ کسی کتے کو بھی مارے تو ہم اسے شہید لکھیں گے. مولوی کہتا ہے کتا شہید. ہمارے فوج ملک کی سلامتی کے لیے بارڈر پہ لڑتے ہیں اور کوئی قتل بھی ہو جاتے ہیں تو وہ خبریں چھپی ہوتی ہیں اخباروں میں کہ بارڈر پہ لڑتے ہوئے یا بلوچستان میں طالبان کے خلاف یا جو دوسری تحریکیں ہیں دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمارے کچھ فوجی نوجوان شہید ہو گئے. تو امریکہ کے جتنے بھی ملکوں پہ انہوں نے قبضے کیے یا جہاں جہاں انہوں نے اپنی افواج بھجوائیں ان کی بھی یہی خبریں آتی ہیں کہ امریکی فوجی شہید ہو گئے. وہ کہتے ہیں ہمارے شہید، پاکستانی کہتے ہیں ہمارے شہید. اور میں نے ایک اور بڑی عجیب قبلہ خبر سنی کہ آج کل تو ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا والے، انہیں بھی بڑا شعور آ گیا ہے. ان کے بھی ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں چینلوں سے کہ آج عجیب درگھٹنا ہوئی، بارڈر کے اوپر لڑتے ہوئے ہمارے چند فوجی نوجوان شہید ہو گئے. ہندو کہتے ہیں ہمارے شہید، یہودی کہتے ہیں ہمارے شہید، عیسائی کہتے ہیں ہمارے شہید، پاکستانی فوجی نوجوان کہتے ہیں ہمارے شہید، طالبان کہتے ہیں ہمارے شہید، ٹی ایل پی والے کہتے ہیں ہمارے شہید، داعش والے کہتے ہیں ہمارے شہید، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ کہتے ہیں ہمارے شہید. مولوی کہتا کتا شہید. آؤ میں کہتا ہوں یہ سب لوگوں نے تو شہید کی رٹ لگا رکھی ہے. جو دین کا وارث ہے اس سے نہ پوچھے کہ آپ کی نظر میں شہید کسے کہتے ہیں. جب سوال کیا گیا تو نبیوں کے سردار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ہم 14 کی محبت میں مر جائے وہی شہید ہے. بسم اللہ آپ سلام. بسم اللہ آپ سلامت رہے. آپ جی جو سمجھ کے بول رہے ہیں یہ زبان سلامت رہے. ہمارے کام کو سلامت رہے. آباد و شاد رہے. جو انہوں نے بتایا من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ میدان جنگ میں مرے یا گھر میں مرے، وہ ایکسیڈنٹ میں مرے یا بستر مرگ میں مرے، جو ان کی محبت میں مر گیا بس وہی شہید ہے. پہلے میں نے دعویٰ بتایا تھا، میں دلیل دینے جا رہا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو علی کی ولایت اور محبت دل میں رکھ کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، چاہے بیماری کے ساتھ جائے، بستر مرگ پہ جائے، اپنے گھر میں تبھی موت مرے، ایکسیڈنٹ کے ساتھ جائے، حادثے کے ساتھ جائے یا گولی کی موت مرے، جو بھی مر جاتا ہے اسے قبر میں لٹا کے اس کے کندھے ہلا ہلا کے ہم یہی کہتے ہیں اسمع افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح. سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح کہ جو علی والا ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. اچھا علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، تصدیق کیجئے گا اس بات کی. اور آپ نے سینکڑوں مجالس سے ترہیم ایسی سنی ہوں گی جن میں مولانا حضرات موت کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنا وہ سختی بتاتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں کہ مجمع کے اوپر موت طاری ہو جاتی. آپ
نے سنی ہوگی موت کی سختی کہ موت اتنی سخت، تو صاحبان علم و معرفت تشریف فرما ہے، میں سختی نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ سختی ہے کہ موت کی سختی علماء لکھ گئے ہیں کتابوں میں، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ جیسے ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالو سو کھینچو جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، تو جب موت جو ہے وہ روح کا جسم سے رشتہ جدا ہوتا ہے، اسی انداز سے بندے کی روح تار تار ہو جاتی ہے، اتنی دردناک ہوتا ہے، اتنی سخت موت ہوتی ہے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیے اسمع افہم، موت کی اتنی سختی کے باوجود جو محمد والے محمد کی ولایت پہ مر جاتا ہے، ہم اس کا کندھا ہلا کے کہتے ہیں سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح۔ سننے کا تعلق ہے کان کے ساتھ، سمجھ کا تعلق ہے زبان کے ساتھ۔ ہم سن اور زمانے کو یہی بتاتے ہیں، اور محمد والے محمد کی گستاخی کرنے والے جاہلوں، یہ یاد رکھو جس محمد کا کلمہ پڑھنے والے کا معمولی بخار سے کیسا یہ نواز یار ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ مالک آپ کو سلام، آپ سلام رکھیں، آپ آگے شاد رہیں کہ جس کا کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، جب تک نبی مصطفیٰ کا نام نہ لیں گے اس وقت تک دائرہ اسلام میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جس کا نام لے کے مسلمان ہو کے موت کی سختی کے بعد بھی وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارا معاشرہ ہی ایسا معاشرہ ہے، کئی لوگ شیعہ جنازہ پڑھنے کم آتے ہیں، دیکھنے زیادہ آتے ہیں، کہ یہ کرتے کیا ہے، یہ کرتے کیا ہے۔ تو اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ آپ لکھ کے کیا رکھتے ہیں، یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کفن کا حکم ہے کفن دے دو، لکھنے کا کیا فائدہ۔ میں کہا یار یہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو ہم لکھتے ہیں نا، یہ پنتر پاک محمد والے محمد علیہ السلام کے نام لکھتے ہیں، چہاردہ معصومین کے نام، ایسے ہی ہے نا، یہی کچھ لکھا جاتا ہے، انہی کے اسماء مبارک کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ کیا بلا یہ نام یہ تو کب لکھتے ہو، یہ تو وہاں جا کے مٹی ہو جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے، بلا یہ تمہیں کیسے فائدہ دیتے ہیں۔ میں کہا یار ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا، ہمیں تو خبر نہیں ہے کہ یہ مٹتے ہیں یا نہیں مٹتے، کیونکہ جو ساتھ لے کے گیا وہاں سے کسی نے آ کے ہمیں حال نہیں بتایا، لیکن آپ کے کچھ بڑوں سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے۔ جو سمجھ گئے یار میرا سلام ہے، اتنا ضرورت مت ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، ہمارے کام کو سلام آباد و شاد، جو بہت ہمارے کام کو اتنے بیدار لوگ ہیں، مالک آپ کو سلام۔ وہ تو ہر واقعہ، ہر خاص و عام، ہر دوست دشمن کی زبان زدیان ہے کہ جب جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار گلی میں کھیلتے بچے ہموں کو درس دین دے رہے تھے، کیونکہ ان کے بچے ان کے کھیل میں بھی حکمت ہوتی ہے، تو کسی بڑے ہے کہ تو غلام زادہ ہے، تو اس نے کیا کہا تھا، جلدی کر لکھوا کے لے آ، کہ ہماری کہی ہوئی بات تو تم مانتے نہیں۔ بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، ابا جی
عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے، اور جہاں پہ بھی شاید میں کسی مجلس میں یہ بیان آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تو یاد ہے، تو جو حسن نے تو انہیں غلام زادہ کہا تھا، لیا میرے کفن میں رکھ دینا، میرے بخشش کی ضمانت ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صاحبان علم سے، اور علم اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہتے ہیں کہ کچھ اصحاب ایسے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کا نام دیا گیا تھا کہ رسول پاک اپنی زندگی میں انہیں جنت کی بشارت دے کے گئے تھے کہ میرے یہ صحابی جنت میں ضرور جائیں گے۔ میں نے کہا پھر بات یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی، جسے نانا لکھ کے دے جائے کہ یہ جنت میں جائے گا، وہ نواسے کی منتیں کیوں کر رہا تھا؟ کہ وہ کیوں کر رہا تھا کہ میری جانے کی رسید ہو جائے گی۔ اور عزیزان گرامی کا تو یاد رکھیے، یہاں تک تو کہا جاتا ہے کہ جی لکھ کے لیا، کسی کتاب میں مجھے دکھا دو۔ وہ کاغذ قلم باپ کے ہاتھوں سے لے کے چلا، حسن کے پاس آیا، کیا حسن نے بھی لکھ کے دیا؟ توجہ چاہوں گا، تھکے ہیں تو میں بس کرتا ہوں ابھی۔ عزیزان گرامی قدر، باپ کے ہاتھوں سے، کس کے ہاتھوں سے؟ باپ کے ہاتھوں سے کاغذ قلم لے بادشاہ بازار میں کھڑے تھے، میرا باپ کہہ رہا لکھ کے دے دے۔ حسن نے جواب کوئی نہیں دیا۔ حسن بازار سے نکلے، چوک میں آئے، وہ آگے کہہ رہا لکھ کے دے دے۔ حسن چوک سے نکلے، گلی میں آئے، میرا باپ کہہ رہا لکھ کے دے دے۔ حسن گلی سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے، وہ پیچھے میرا باپ کہہ رہا لکھ کے دے دے۔ مسجد نبوی سے نکلے اور میرا باپ کہہ رہا لکھ کے دے دے۔ حسن نے روزہ رسول پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ کرتے کہتے ہیں نالا اٹھ دیکھ، جنہوں نے کل کاغذ قلم نہیں دیا تھا آج لے گئے پیچھے پیچھے۔ آواز کم ہو گئی ہے طاہر؟ اللہ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ کس کے چہرے پر تھکن ہے اور کون بیدار بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے تو یہ تائید اور نعرے کی آواز سے پتا چلے گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں، کتنے، اور یہ گھبرایا نہ کرو۔ مجھے اکثر یقین کیجئے کہ اندر سے جو ہے نا، جیسے دل بندے کا چیرا جا رہا ہو نا، تو جب کوئی ایسی تائید آل محمد کی بات ہوتی ہے اکثر مومنین گھبرا جاتے ہیں، جبکہ غیروں کا یہ عالم ہے کہ وہ آل محمد کے دشمنوں کے لیے قانون پاس کرواتے پھر رہے ہیں۔ ہم یار حق بات بھی نہیں کر سکتے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یار تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیجیے، شیعہ قوم دشمن آپ کے خلاف بڑا مضبوط ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں موضوع پہ واپس آتا ہوں، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ اسما افہم، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح، سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح۔ تو کسی نے سوال کیا مجھ سے، کہنے لگے یہ آپ مردے کو قبر میں لٹا کے یوں ہلا ہلا کے کیا پڑھا رہے ہیں؟ میں کہا ہم اپنے میت کو تعلیم دے رہے ہیں۔ میں کہا ہے ساری زندگی کیا تعلیم حاصل نہیں کی جو یہاں لحد میں لٹا گئے؟ میں کہا بھائی قصور تمہارا نہیں، ہم تو سرور دو عالم، بانی شریعت، وارث دین، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ وہ آگے سے بڑا تڑپا، کیونکہ وہ کہتے نا جی بس ہم ہی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں۔ سنو کہنا ہے ایسی کون سی حدیث ہے، ایسی کون سی سنت ہے جو ہمیں یاد نہیں، شیعوں کو یاد ہے؟ میں کہا ہم تو نبی کی حدیث اور سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث نبی کریم کی کہ آپ نے
نے سکولوں کی دیواروں کے اوپر لکھی ہوئی نہیں دیکھی، طالب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک۔ بولیے گا یار تھک گئے تو بس کرو۔ رسول پاک نے فرما دیا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی، ابھی بھی لکھا ہوا بڑے سکولوں میں، سرکاری سکولوں میں تو زیادہ لکھا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی لحد تک۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پہ کہنے لگے ہاں ہاں سمجھ آ گئی۔ میں کہا ابھی ٹھہر، تم لوگوں کو بھاگنے کی بھی جلدی ہوتی ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، یہ تو حدیث تھی، ابھی سنت سنتے جاؤ۔ سنت کیا ہے رسول پاک کی؟ اٹھا کے دیکھ لیجئے سیرت کی کتابیں کہ جس سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالنے والی ماں جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، تو رسول پاک نے انہیں کفن اپنی قمیص سے دیا۔ جناب ابو طالب کی زوجہ محترمہ کفن اپنی قمیص سے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے کہ حاج امی بعد امی، کہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے جناب بنت اسد۔ جب اس دنیا سے چلی گئی رسول پاک نے کفن اپنی قمیص سے دیا، قبر میں پہلے خود لیٹے، توجہ چاہوں گا جن کی قبر میں پہلے رسول لیٹ جائے، قبر میں پہلے خود لیٹے، پھر جب بی بی کو قبر میں اتار دیا گیا تعویذ قبر بند ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل قبر کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنا دائیں ہاتھ قبر کے اوپر مار مار کے کہنے لگے ابنوں کے تیرا بیٹا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ علی کی ماں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا تلقین کر رہے ہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا تھا میں بتا رہا ہوں، میں تلقین یہ کر رہا ہوں کہ جو ہی قبر کا تعویذ بند ہوا، تعویذ قبر بند ہوئی اور جو ہی قبر کے اوپر مٹی ڈل گئی تو اندر مبشر اور بشیر آ گئے، کیونکہ منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، مومن کی قبر میں مبشر بشیر آتے ہیں۔ مبشر اور بشیر آ گئے، انہوں نے آ کے پہلا سوال کیا، فرشتوں نے پہلا سوال من ربو کے، بی بی تیرا رب کون ہے؟ بی بی نے فرمایا اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا من نبیوں کے، تیرا نبی کون ہے؟ بی بی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا محمد عبدہ رسول النبی، محمد جو اللہ کا عبد بھی ہے اس کا رسول بھی ہے، میرا نبی ہے۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا من اماموں کے، بی بی تیرا امام کون ہے؟ بندہ وہ بولے گا جس کے دل میں دھڑکن میں علی بسا ہے۔ اور مولا رسول کریم فرماتے ہیں کہ بی بی خاموش ہو گئی، خاموش اس لیے ہوئی کہ بھولی نہیں تھی بلکہ یہ سوچنے لگ گئی کہ حیدر کرار کہو، یہ سوچنے لگ گئی علی مشکل کشا کہو، یہ سوچنے لگی فاتح خیبر خندق کہوں، یہ سوچنے لگی کہ ناصر انبیاء کہوں، یہ سوچنے لگ گئی تھی کہ میں کہوں کہ ید اللہ ہے، میں کہوں کہ نفس اللہ ہے، یا میں نے قبر پہ ہاتھ مار کے کہا انہیں کہہ دے اپنوں کے میرا بیٹا علی ہی میرا امام ہے، میرا بیٹا علی ہی میرا امام ہے۔ تو رسول کریم نے زمانے کو یہ بتا دیا اے میری امت یاد رکھنا جب علی کی سگی ماں کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہوتا، حرامی ملا کا گزارا علی کے بغیر۔ زندہ باد یار، زندہ باد مالک آپ آباد ہو صاحب، بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلام، آباد ہو صاحب،
لا صلی اللہ مالک آپ کو سلامتی کا شہنشاہ زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. مذہب شیعہ یہ کسی کچی پکی روٹی کا نام نہیں ہے. ہماری بنیادیں یا قرآن سے ملتی ہیں یا آل محمد کے فرمان سے ملتی ہیں. تو ہر حضرات کیا نہیں, ہمارا ہر عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. لما یحییکم, تاکہ میرا رسول تمہیں حیات دے سکے, جس کے دل میں ان کی محبت اور ولایت ہوگی. اور یاد رکھیے ایک بات اور کرتا چلوں کہ جب میت کو, ابھی وقت ہے, یہ جو دنیا ہے نا یہ ہمارے لیے مہلت ہے. جب تک نہیں تھے, جس چیز کا علم نہیں تھا اس کی معافی, جب کسی بات کا پتہ چل گیا پھر جان بوجھ کے کوئی بندہ ترک کر دے, توجہ ہے آپ حضرات کی, جان بوجھ کے کوئی بندہ ترک کر دے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے, اس کی سزا بھی زیادہ ہے. عزیزان گرامی قدر, تلقین ہوتی کیا ہے آپ نے بھی سنی ہوگی, علماء کرام تشریف فرما ہے, آپ کو تو ویسے ہی یاد ہوگی. اسما افہم, اسما افہم, سن اور سمجھ, یا فلاں ابن فلاں, اے فلاں اور فلاں کے بیٹے. یہاں پہ ایک بات اور بھی مجھے سمجھ میں آئی کہ غیروں میں یہ تلقین اس لیے نہیں ہے کیونکہ تلقین یہ غلطیت کا ہونا ضرور. یار آپ نہیں بولو گے تو کب بولو, میں تیرے مذہب کی وکالت میں بات کر رہا ہوں. یا فلاں, یا فلاں ابن فلاں, زندہ باد. مالک آپ کو دونوں ہاتھ بلند کر کے لا رہا ہے, توجہ ہے حضرات. بسم اللہ. مالک آپ کو سلام کرے, آپ کی محبت میں شکر گزار ہوں. مالک جیتے رہے میرے مالک کے ظہور تک. یا فلاں ابن فلاں, اے فلاں فلاں کے بیٹے. آگے کیا ہے؟ حل انتا علی العہد الذی علیہ من فارقتنا من شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ الْإِمَامِ وَأَنَّا حَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ الْإِمَامِ وَأَنَّا حُسَيْنَ ابْنَ عَلِيٍّ الْإِمَامِ وَأَنَّا زَيْنَ الْعَابِدِينَ الْإِمَامِ وَأَنَّا محمد ابن علی الباقر علم النبیین امامی. یعنی چلتے چلتے سرکار قائم تک. اب مجھ سے اس کا ترجمہ نہ کروانا, پسند کے مولوی سے جا کے ترجمہ کروا لینا. میں کبھی نہیں لڑوں گا آپ سے, کبھی نہیں جھگڑوں گا, کبھی بھی آپ کے ساتھ میں بحث نہیں کروں گا. جس ملا پہ آپ مطمئن ہو اس سے جا کے کہنا کہ قبلہ ایک مرتبہ یہ جو تلقین ہم مردے کو, میت کو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سن بھی صحیح سمجھ بھی صحیح, اس تلقین کا ترجمہ کیا بنتا ہے جو میں کر رہا ہوں یہ بھی سن لو اور ان سے جا کے تصدیق کروا لیجیے گا. یہ کہا جاتا ہے اے ابن فلاں, اے مرد مومن, یاد رکھ تو ہم اس گواہی کے ساتھ جدا ہو رہا ہے کہ اللہ تیرا رب ہے, اور اس گواہی کے ساتھ جدا ہو رہا ہے محمد تیرا رسول ہے, اور اس گواہی کے ساتھ تو ہم سے جدا ہو رہا ہے کہ علی امام ہے, حسن امام ہے, حسین امام ہے, زین العابدین امام ہے, محمد باقر امام ہے, جعفر صادق امام ہے, موسیٰ کاظم امام ہے, علی رضا امام ہے, محمد تقی امام ہے, علی نقی امام ہے, حسن عسکری امام ہے, محمد مہدی امام ہے. میں کہتا ہوں اگر اس وقت اللہ میت کو طاقت دے تو فوراً تلقین بنتے ہوئے مولوی کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھے, ساری زندگی آل محمد کی گواہی دینے سے مجھے روکتا
بسم اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے، زندہ ہو رہے، آباد و شاد رہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہاں ایک علی کے نام سے روکا جا رہا ہے، وہاں کہا جاتا ہے تم ہمارے ساتھ شہادت اس گواہی کے ساتھ جدا ہوا، پھر نام لیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ وہاں 12 کی گواہی، یہاں ایک کی بھی قبول نہیں۔ یاد رکھیے یہ جو علی کا ذکر ہے عبادتوں میں، یہ جو آل محمد کا ذکر ہے عبادتوں میں، یہ اللہ نے قرار اس لیے دیا کہ اللہ کے ذکر زندہ کرنے والے یہ ہیں۔ ہر جزا الاحسان الا الاحسان، اللہ کہتا ہے میرے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میرا کوئی پہچاننے والا نہ تھا، میرا کوئی نام لینے والا نہ تھا، میری کسی کو معرفت نہیں تھی، میری معرفت کا سبب بنے تو یہ آل محمد بنے، میری پہچان کروائی تو آل محمد نے کروائی، میری ذات کو منوایا تو آل محمد نے منوایا ہے۔ اور اتنا ذکرام کیا اللہ کا، اتنا ذکرام کیا اللہ کا کہ علی کا انکار کرنے والے تو ملتے ہیں مگر اللہ کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی اللہ کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان۔ تو یاد رکھیے میں بھی کوئی عبادت ان کے ذکر کے بغیر قبول نہیں کروں گا۔ کوئی عبادت، کوئی عبادت یہ نہ سوچئے کوئی کون کیا کہتا ہے، کوئی اپنے اندر کا قبلہ درست کیجئے۔ آپ یا تو اس دروازے پہ آؤ ہی نہ آؤ، نہیں مان سکتے چھوڑ دو، یہ تھوڑا گناہ ہے۔ اور جو آ کے غدار ہو جائے تو وہ میرا نظام دیجیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی کہ جو آ کے غدار ہو جائے پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا زیادہ ہے۔ تو جو ہے حضرات کیے نہیں۔ اور یاد رکھیے، اچھا چلے، غیروں میں 4 تکبیریں، ہم میں کتنی ہیں؟ 5۔ 5ویں تکبیر کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ ٹھیک ہے، میرے اللہ یہ جو سامنے پڑا ہوا ہے یہ تیرا عبد ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا غلام ہے، وابن عبدک تیرے عبد کا بیٹا ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیرے غلام کا بیٹا ہے، وابن امتک تیری کنیز کا فرزند ہے۔ توجہ ہے حضرات کی جانی، یعنی عبد کے کئی معنی بنتے ہیں لیکن سب سے زیادہ معنی وہ ہے جسے کہا جاتا ہے بندہ۔ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے۔ غیروں میں 5ویں نہیں ہوتی، شیعہ میں 5ویں تکبیر کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ کہا جاتا ہے یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے، تیری طرف مہمان آ رہا ہے اور تو بہترین مہمان نواز ہے، یہ تیرا بندہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر میں زیارات پہ گیا، نجف اشرف مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں، مولا بارگاہ میں، اور وہاں پہ زیارات کے لیے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ آپ کے گھروں میں بھی مفاتیح الجنان وغیرہ یا تحفۃ الوام ہوگی، اس میں آداب ہے، زیارتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس معصوم کی زیارت کے لیے جاؤ اس معصوم کی ذریعہ مقدس پہ پہنچ کے یہ زیارت پڑھو، یہ زیارت پڑھو، یہ زیارت پڑھو۔ اس میں ایک سلام ہے، مولا امیر المومنین کی زیارت میں ایک سلام ہے۔ یہ شیعوں میں 5ویں تکبیر کیوں؟ ایک سلام ہے، مطلب جیسے دعائیں بن جاتی ہیں، بھی فلاں مرجع نے یہ لکھا، فلاں علامہ نے یہ دعا مانگی، تو یہ کسی مولوی کی نہیں کہ معصومین جب اپنے جد
اپنے دادا امیر کائنات کے روضہ اقدس پہ زیارت ہے، مختلف زیارات ہے، اس میں ایک زیارت میں نے پڑھی اور میں بڑا سوچنے لگ گیا کہ یہ بات کیا ہے تو یہاں آ کے یہ زیارت پڑھنی پڑتی ہے مولا کے روزے کے اندر سامنے کھڑے ہو کے، السلام علیکہ یا امیر المومنین انا عبدک وابن عبدک. مجھے لگتا ہے کہ تھک گیا، بس چلے گفتگو یہیں پہ تمام کرتا ہوں. عزیزان گرامی کہتے ہیں انا عبدک وابن عبدک، اے امیر المومنین میرا سلام ہو، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں. میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، طبیعت ہی کچھ ایسی ہے جب تک بال کی کھال نہ نکال لی جائے تو لطف نہیں آتا. عزیزان گرامی کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے. یہاں بھی معصومین کا فرمان موجود ہے کہ یہ زیارت ادا کرو، وہاں بھی حکم موجود ہے کہ 5ویں تکبیر ادا کرو. جب زندہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں. جب مر جاتے ہیں تو مولوی کہتا ہے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے. میں نے پوچھا مالک یہ راز کیا ہے؟ زندگی میں علی کا بندہ اور مر کے تیرا بندہ. آواز قدرت آتی ہے. 5ویں تکبیر رکھی اس لیے ہے کہ میں اپنا بندہ اسی کو بناؤں گا جو زندگی میں علی کی بندگی کرتا رہا ہو. زندہ باد. ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. مالک آپ کو سلامت رکھے، درگاہ آباد و شاد رہیں. میرے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک شہنشاہ زمانہ کی زیارت نہ ہو جائے. درود پڑھ لیجیے بلند آواز سے. اگر دنیا آل محمد کو جان جاتی تو کبھی بھی ہم اس انداز سے بیٹھ کے کوئی اپنا بھی مر جاتا ہے تو حسین کے غم پہ نہ روتے. یاد رکھیے. اور یہ رونا یقیناً اس سید کی بخشش کی ضمانت ہوگا. خوش نصیب ہے وہ سید جو اس دنیا سے چلے گئے تو انہیں عزت و احترام کے ساتھ دفنائے گا. لیکن ان اولاد کو دکھ ہوتا ہے والدین کے جانے کا. بیٹے ان کے موجود ہیں، ان کے دل میں غم بھی ہوگا، دکھ بھی ہوگا. لیکن میں اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں. خوش نصیب ہیں سید گل محمد کے بیٹے کہ باپ اس دنیا سے چلا تو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دیا. سارے محلے والے عزیز رشتہ دار جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے. میرا سلام ہو اس غریب حسین پہ جو بہتے ہوئے دریا کے کنارے بہنوں بیٹیوں کے سامنے تپتے ہوئے صحرا میں پیاس کی شدت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن دیا. عزادارو، رونے والوں، رسول کریم کا آخری وقت ہمارے جب کوئی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب سے پہلے غسل کا اہتمام ہوتا ہے، کفن لایا جاتا ہے، کافور لایا جاتا ہے. جب رسول کریم کا آخری وقت تھا تو جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے اور کچھ سامان ساتھ لے کر آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ نے جنت سے 4 کفن بھیجے ہیں، 4 کافور کے ٹکڑے بھیجے ہیں، یہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. جبریل ہدیہ کر کے چلے گئے. رسول کریم نے مولا علی کو قریب بلایا، ساری اولاد قریب تھی. مولا علی کو قریب بلا کے کہتے ہیں یا علی، یہ جبریل کفن لے کر آیا ہے. تھوڑی دیر بعد
میں اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا. جب میری روح پرواز کر جائے تو ایک کفن سے مجھے کفن دینا، اس کافور سے مجھے غسل دینا. یا رسول اللہ باقی یا علی اس میں سے جو 3 بچتے ہیں ان میں 90 دن کے بعد میری بیٹی میرے صحابیوں کے ہاتھوں پسلیاں توڑوا کے اس دنیا سے جائے گی. اسے ایک کافور سے غسل دینا، دوسرے کفن سے اسے کفن دینا. یا رسول اللہ تیسرا یا علی 40 ہجری مسجد کوفہ 19 رمضان کی صبح اس دنیا کے شقی ترین انسان کے ہاتھوں تیرے سر اقدس پہ ضرب لگے گی، بیٹیاں پٹیاں رکھتی رہیں گی، دعائیں مانگتی رہیں گی، یا علی آپ شہید ہو جائیں گے. ایک کافور کا ٹکڑا آپ کے لیے، ایک کفن کا ٹکڑا آپ کے لیے. حسن بیٹا میرے قریب آئے. حسن بیٹا 50 ہجری ہوگی، یہی 28 سفر کا دن ہوگا. زہر کی شدت کے ساتھ تو اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن میرے بچہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دفن کے لیے نانا کے پاس رہنا، جنت البقیع چلے جانا. اگر میرے پاس آئے تو امت ظلم کرے گی، جنازے پہ تیر برسائے گی. حسن جب اس دنیا سے چلے جاؤ، یہ کافور کا ٹکڑا آخری تیرے لیے، یہ کفن تیرے لیے. عزادارو قدموں کی جانب سے آواز بلند ہے، ہائے غربت. رسول کریم کو اپنا درد بھول گیا، علی کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے، کہنے لگے کون ہے جو میری زندگی میں غربت کا رونا رو رہا ہے؟ آواز آئی تیرا حسین ہوں. آج پتا چلا امیر کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے. نانا اپنے لیے کفن رکھا، ماں کے لیے کفن رکھا، نانے بابا کے لیے کفن رکھا، میرے حسن امیر کے لیے کفن رکھا. نانا کا میرا کفن میں کوئی حصہ نہیں، نانا میرا کافور میں کوئی حصہ نہیں، نانا میں تیرا غریب حسین ہوں. رسول کریم کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے جیسے برسات ہوتی ہے، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی. حسین کو قریب لگایا، گلے سے لگا کے کہتے ہیں تو خود محافظ شریعت ہے، تجھ سے میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، یہ بتا غسل کسے ضرورت ہوتا ہے؟ نانا جسے کفن ملنا ہو. یہ بتا کفن کس کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ نانا جس میں دفن ہونا ہو. پلٹ کے رسول کہنے لگا حسین پھر گھبرانا، نہ تجھے کفن ملنا ہے نہ تمہیں دفن ہونا ہے. بہتے میں دریا کے کنارے 70 قدم پہ بہن دیکھ رہی ہوگی، 4 قدم پہ بیٹی کھڑی دیکھ رہی ہوگی، سر پہ قرآن رکھ کر منتیں کر رہی ہوگی، نہ مار ہماری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. حسین تیرا ضربوں سے تو شہید ہو جائے گا، خون تیرا غسل ہوگا، ریت تیرا کفن ہوگا، تجھے کوئی دفن کرنے والا اس دنیا میں نہیں. ادرکم اللہ. اللہ اس رونے کے بدلے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. پاک بطول آپ سے راضی ہو. عزاداروں رونے والوں، تیرے میرے اجداد بھی اس دنیا سے جاتے ہیں، اور ایک ریت موجود ہے، ایک روایت موجود ہے جہان میں، ایک رواج قائم ہے کہ کوئی بندہ بھی جو بڑے عزیز ہوتے ہیں، اللہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، کہ کوئی بھی اس دنیا سے چلا دور ہو انتظار کیا جاتا ہے، بیٹی دور ہو انتظار کیا جاتا ہے. اگر کوئی جنازہ پڑھ کے جنازہ رکھ دو، آخری وقت میں باپ کا آخری دیدار کر لے، یا بیٹی غیر مردوں میں اپنے لا کے کہتے ہیں رستہ دو، مرنے والے کی بہن آ رہی ہے،
بس يعلم الذين ظلموا وجاههم رب زدني علما والحقني بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. روتی آنکھوں کے ساتھ دعا ہے، میرے مالک میرے خالق ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد اس ذکر پاک کا صدقہ مرحوم و مغفور سید گل محمد زیدی کے درجات بلند فرما. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد روتی آنکھوں سے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے آنسوں میں ایسا خلوص عطا فرما جو پاک بطول کے رومال میں محفوظ ہو سکے. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد ہماری دعائیں بعد میں، لیکن روتی آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ان گناہگار آنکھوں کو اس پاک خاندان کی آبادی دکھا دے. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد جتنی جلد ہو سکے اجڑے ہوئے سادات کی آبادی ہو، اللہ کی حکومت الہیہ کا قیام جلدی ہو. ہمارے وارث زمانہ ہمارا امام جو اس وقت بھی 12 صدیوں سے خون رو رہا ہے اسے اذن ظہور مل جائے کہ انتقام لے ظالموں سے، ظالموں کو ان کی کردار تک پہنچا دے. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد کسی بندے کو بھی اس وقت تک موت نہ دی جب تک امام زمانہ کی قدم بوسی نہ کر لے. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد اس ذکر پاک کا صدقہ مرحوموں مغفور کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد مرحوم مغفور کی قبر کو نور محمد وآل محمد سے منور فرما. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد مرحوم مغفور کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے بیٹوں کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم فرما. جو مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو محمد بحق محمد وآل محمد جو نوجوان تعلیم کے لیے پریشان ہیں انہیں تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیرون ملک جانے کے لیے کچھ نوجوان پریشان ہیں ان کی بات ہے وہ آسان فرما. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد جن نوجوانوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان تمام نوجوانوں کی دعائیں قبول فرما. یا رب محمد وآل محمد بحق محمد شیعہ قوم میں اتفاق اور اتحاد قائم فرما. ہمارے زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما. آمین یا رب العالمین. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وحفظہم من الجن والانس من الاولین والآخرین.